اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طالب علم اور طالبات، ہمارے ہندوستان میں 5 ستمبر کو ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، یعنی یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک کلچر ہے، اگرچہ دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو ہر دن اپنے اساتذہ کی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دن اس کے لیے مخصص کیا جائے، خاص کیا جائے اور اسی دن اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے اور ان کو تحفے اور تحائف سے اور گفٹ سے اور ہدیہ وغیرہ سے نوازا جائے، اور اساتذہ کرام کے ان کے اجازات اور اکرامات میں محفلیں سجائی جائیں اور ان کے محنت کو اور ان کے مشقت کو اور ان کی کارکردگی کو سراہا جائے اور اس کے بارے میں تقریر کی جائے، اور ان کے بارے میں جیسا کہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے، صرف ایک دن یوم اساتذہ ٹیچر ڈے منا لیتے ہیں اور باقی اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کی ہمیشہ، ایسا نہیں کہ صرف جس دن یہ جو 5 ستمبر ہے اس دن اس کو ٹیچر ڈے اور اساتذہ ڈے اور دن منا لیا جائے اور باقی دن اس کی کارکردگی کو بھلا دیا جائے، فراموش کر دیا جائے، بلکہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہر روز اساتذہ کی تکریم اور عزت کرنا سکھاتا ہے۔ بہرحال ہمارا ملک ہندوستان بھی اس دن اساتذہ کی کارکردگی اور ان کی محنت کی وجہ سے سرپرائز دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، جس کو صدر جمہوریہ ایوارڈ کہا جاتا ہے، اور ان کی محنت کو سراہا جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ وہ اس وجہ سے سراہا جاتا ہے تاکہ آپ بھی جب اساتذہ بنے اور معلم بنے تو آپ بھی اسی طرح سے محنت کریں، بچوں کے اوپر مشقت کریں اور اپنے بچہ سمجھ کر کے ان کو تعلیم دیں، ان کو سجائیں، سنواریں۔ بہرحال ہر مہینے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ڈے اور دن منایا جاتا ہے۔ بہت سارے ڈے موسوم ہیں، جیسے کل 5 ستمبر ہے تو ٹیچر ڈے، پھر شاگرد ڈے بھی منایا جاتا ہے، وومنس ڈے منایا جاتا ہے، اور پھر فرینڈشپ ڈے منایا جاتا ہے۔ بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک رسم اور فیشن بن کے رہ گیا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس چیز کے اندر رسم اور رواج اور فیشن گھس جاتا ہے اس کی حقیقت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ چیز اور وہ جان نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک فیشن کے طور پر اور ایک اور رسم کے طور پر اس کو لوگ کر لیتے ہیں۔ اسلام ان ساری چیزوں سے دور ہے، اور اسلام یہ چیز سکھاتا ہے کہ ایک فیشن کے طور پر نہیں، بلکہ اس کی وقت اور ان کی عزت ہمیشہ دلوں کے اندر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے، رسالت اور نبوت کے بعد جو چیز آتی ہے ایک معلم کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی معلم کی حیثیت کو قرآن میں بتایا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعلمہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے کو لوگوں کے درمیان جس خصوصیت کو زیادہ لوگوں کے درمیان ظاہر کیے تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر کے بھیجا گیا۔ معلم اور مدرس ہونا بہت بڑی بات ہے، اور معلم اور مدرس کے اندر بہت فرق بھی ہے۔ معلم جو ظاہری اور باطنی دونوں طور سے انسان کو درست کرے،
اور مدرس جو صرف ظاہری طور پر درس دے اور اندرونی طور پر اس کو درست نہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے، معلم بن کر بھی آئے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو رسالت اور نبوت کے بعد معلم کی خصوصیت بہت بڑی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی صفت کو لوگوں کے درمیان بہت ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میں معلم بن کر بھیجا گیا ہوں۔ اپنے اکابر اور اسلاف کو بھی دیکھیں کہ وہ اپنے معلمین کی اور اپنے اساتذہ کرام کی کس قدر قدر کرتے تھے اور کس طرح اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے بھی گزرے ہیں کہ اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اساتذہ جیسے ان کے استاذ ایک تھے حماد، ان کے گھر کی طرف بھی پیر نہیں کرتے تھے، اس کو بھی سوء ادب اور بے ادبی سمجھتے تھے۔ اور اس طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ ان کے سامنے ورق بھی اگر پلٹتے تھے، پیپر بھی اگر پلٹتے تھے تو اتنا آہستہ سے پلٹتے تھے تاکہ اس کی آواز تک نہ پہنچے اور اس کے ذریعے سے اس کھڑکھڑاہٹ سے ہمارے استاذ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اساتذہ بھی ویسے تھے کہ اپنے پڑھنے والوں کو بڑی الفت سے، بڑی محبت سے پڑھایا کرتے تھے، بڑی شفقت سے پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد خاص امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے والد دھوبی تھے، غریب تھے، پڑھانے کی اس کے اندر سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر دیکھا، وہ معیار دیکھا، ان کے اندر وہ قابلیت دیکھی، وہ ذہانت اور فطانت دیکھی، ان کے اندر ذکاوت دیکھی کہ بہت ذہین و فطین ہے، تو ان کے سارے خرچ کو انہوں نے برداشت کیا اور جب تک وہ پڑھتے رہے ان کے خرچ بھی دیتے رہے، اور گاہے بگاہے سونے چاندی یعنی ہیرے درہم اور دنانیر ان کو دیا کرتے تھے، ایک دو نہیں بلکہ ہزار ہزار کی تھیلیاں ان کو دیا کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر دنیا کی بوجھ نہ رہے اور وہ فارغ ہو کر وہ علم دین کو اچھی طرح سے سیکھ سکے۔ حالانکہ اس کے باپ اس کو پڑھانے کے فیور میں نہیں تھے اور وہ انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا جو ہے ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خوشامد کی کہ نہیں، اسے پڑھنے دیجیے، جو خرچ ہوگا ہم برداشت کریں گے۔ اس طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد خاص حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یتیم تھے اور غریب بھی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی پوری کفالت کرتے تھے۔ جب تک وہ مدینے میں پڑھتے رہے پوری کفالت انہوں نے کی، اور پھر جب مدینے سے باہر کوفہ کی طرف گئے علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا اور اس کے لیے سفر میں جو اخراجات ہوتے، خرچ ہوتے، وہ بھی انتظام کیا۔ اور پھر وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے علوم جو حاصل کی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خیر مقدم کی۔ وہ آئے تھے بالکل تنگ دستی کی حالت میں، پرانے کپڑے پہن کر کے خستہ حالت میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو عمدہ لباس پہنایا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا اور پورے خورد و نوش اور کھانے پینے کے سارے انتظامات انہوں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں سے علم حاصل کر کے اپنے وطن کو طرف لوٹے تو انہوں نے ان کو بڑی عزت و تکریم سے اپنے شاگرد کو واپس کیا اور 1000 درہم بھی ان کو دیے تاکہ وہ اپنے سفر کے اخراجات بآسانی مکمل کر سکے۔ تو بہرحال اکابرین جس طرح سے اپنے شاگردوں کی عزت کرتے تھے، اکابرین اپنے اساتذہ کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے کبھی بھی ان کی مجلس کو اور ان کے درس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک دن اس کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس انتقال میں تجہیز و تکفین میں بھی شامل نہ ہو سکے اور انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کو نہیں چھوڑا، ان کی مجلس کی وجہ سے اپنے بیٹے کے تجہیز و تکفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال تو یہ قدر و منزلت تھی
اکابرین اور اسلاف اپنے اساتذہ کی اس طرح سے عزت کیا کرتے تھے، تو آج وہی چیز ضرورت ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی ویسی ہی عزت کریں۔ آج دونوں چیزیں مفقود ہیں، نہ اساتذہ اپنے بچوں پر وہ شفقت اور پیار اور لاڈ لٹا رہے ہیں، اور نہ پڑھنے والے طالب علم جو ہے اپنے اساتذہ کی ویسی عزت کر رہے ہیں۔ اور آج تو سمجھ لیجئے یہ پیشہ جو کہ بڑی عزت کا پیشہ ہے، بڑی عزت کا پیشہ ہے، لیکن اس کو ایک ملازمت اور معاش کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا، اور یہ عبادت ہے لیکن اسے آج عبادت بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دنیاوی لائن میں تو اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ جہاں تک زیادہ سے زیادہ تنخواہ رہے، جہاں سے بڑی بڑی رقم آ سکتے ہو اس طرف جاتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو اساتذہ کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ڈونیشن دے کر کے، گھوس دے کر کے، اور پھر بڑے جو تعلیمات کے مقام پر فائز ہیں، جو ٹیچر کو بھرتی کرتے ہیں، ٹیچر کو لیتے ہیں، ان کو رشوت دے کر کے اس پوسٹ کو حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر لیاقت، صلاحیت کچھ بھی نہیں رہتی، اور وہ معمولی طور پر تھوڑے بہت جانتے ہیں۔ اب ایسے اساتذہ جب پڑھانے کے لیے اسکول میں، کالج میں اپائنٹمنٹ ہوں گے تو وہ اپنے شاگردوں کو کیا دیں گے؟ تو سمجھیے ان کی زندگی کو وہ تباہ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اساتذہ کے اندر وہ چیز نہیں رہی، اور طالب علم بھی ایسے اساتذہ کی کیا قدر کریں گے؟ حالانکہ اساتذہ جو دین کے اعتبار سے ہے وہ تو بڑے قابل فخر ہیں، ان کو عبادت کی نیت سے اس میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم بچے کی زندگی کو دینی ماحول میں ڈھالتے ہیں، ان کو دنیا داری سے نکال کر کے اللہ والا بناتے ہیں، ان کی زندگی کو تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، اور ان کی زندگی کو اعلیٰ معیار پر پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ جب عمل کی زندگی میں آتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کا درجہ اگر دیکھا جائے تو باپ سے بھی کبھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ باپ تو دنیا میں لانے کا ایک باعث بنا، سبب بنا، لیکن اساتذہ کرام تو ان کی آخرت کو سنوارتا ہے، ان کی آخرت کو بناتا ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ جب کبھی سفر میں ہوتے تھے اور سفر سے جب آتے تھے تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے اپنے استاذ کے گھر میں جاتے تھے، اور ان کے لیے اکرامیہ طور پر، اعزازیہ طور پر تو کچھ تحفے، تحائف اپنے حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق لاتے تھے، انہیں بھی دیتے تھے، تاکہ اپنے استاذ کی دعائیں لیں اور پھر اپنی زندگی کو سنواریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کو نکھارنے والے ہیں، ہمارے بنانے والے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے اپنے اساتذہ کے گھر میں جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کے اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، بحر العلوم کہا جاتا ہے، سمندر ہے، وہ پہاڑ ہے علم کے، لیکن اپنے استاذ کی کس طرح سے تعظیم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کی جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے رکاب کو تھام لیتے تھے، یعنی جس پر پیر کو رکھ کر کے گھوڑے پہ چڑھا جاتا ہے اس رکاب، اسے رکاب کہا جاتا ہے، اس رکاب کو تھام لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ اور مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہم اپنے اساتذہ کی اس طرح سے خدمت کریں، ان کی عزت کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے استاد سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ بعد میں جب استاد جاگتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ دروازے پہ بیٹھے ہیں، پوچھتے بھی تھے، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیوں اتنی کشٹ کی، تکلیف اٹھائی؟ آپ بولتے ہم آ جاتے تھے آپ کے پاس، تو وہ بولتے نہیں، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہونے پر فخر تو ہے، لیکن شاگرد کا کام یہ ہے، جو طالب علم ہے، جو طلب علم کر رہا ہے، علم کو تلاش کر رہا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے استاذ کے پاس جائے اور ان سے علم حاصل کرے۔ تو بہرحال اس طرح سے حضرت ایک خلف گزرے ہیں جو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے جب وہ پاس میں رہتے تھے تو ان کے برابر نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، جلیل القدر، لیکن پھر بھی استاذ سے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ لغت میں ماہر تھے استاذ، انہوں نے لغت بھی لکھی ہے، ڈکشنری بھی عربی کی لکھی ہے، لیکن شاگرد یہ تھا کہ وہ مقام میں اور عزت میں اور علم کے اندر استاذ سے بھی آگے نکل گئے تھے، لیکن پھر بھی آگے نکلنے کے باوجود بھی اپنے اساتذہ کی اس طرح سے عزت کرتے تھے کہ اگر وہ کسی مجلس میں ہوتے تو اس کے برابر نہیں بیٹھتے تھے۔ تو بہرحال اسلام ہمیشہ کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے استاذ کی ہمیشہ قدر کی جائے، عزت کی جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک دن اس کے لیے ڈے اور دن منا لیا جائے، اساتذہ ڈے، ٹیچر ڈے منا لیا جائے اور باقی دنوں میں اس کے ساتھ بے ادبی کیا جائے اور اس کے ساتھ بے مروتی کیا جائے، ان کے احسانات کو فراموش کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ہمیشہ اساتذہ کی عزت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ٹیچر ڈے کے موقع سے کچھ عرض کرنا تھا۔ اسلامی لحاظ سے ویسے ٹیچر ڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شرعی اور دینی کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر روز ٹیچر ڈے مناؤ، بلکہ اس کی ہمیشہ عزت کرو اور ان کی دعائیں لو، انہیں کی دعاؤں سے ہماری آخرت سنورتی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے بڑے بڑے نامور بنے اور بڑی عزت کمائی دنیا کے اندر بھی، اور پھر انشاءاللہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی بڑے بڑے مقامات سے نوازے جائیں گے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ سیکھیے۔ نبوت و رسالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام سے جب سیکھنے کا موقع ہوا تو وہ کتنے ادب سے وہاں پیش آئے، بار بار بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے کام لیا، اگر کچھ غلطی ہو بھی جا رہی تھی تو بڑی معذرت کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس چیز کی آج کہ ہم اساتذہ اور طالب علم دونوں اپنے اپنے مقام کو سمجھے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے مقام کو سمجھے اور ان کی عزت کرے اور ان کی تکریم کرے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، مہذب سے اور بڑی الفت سے، محبت سے، شفقت سے اپنے بیٹوں کے جیسے، اپنے بچوں کے جیسے ان کو تعلیم دے اور ان کو پیار و شفقت سے ان کی غلطی اگر ہو تو انہیں سمجھائے، کیونکہ یہ طالب علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں اور اساتذہ کرام ان کے میزبان ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی کس طرح سے عزت کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے اساتذہ بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر بچے سبق یاد نہیں کرتے تو پھر اس کو اس طرح سے پیٹتے، بے رحم طریقے سے پیٹتے کہ اس کے بدن پہ، جسم پہ داغ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے مارنا ان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں، بلکہ ایک ظلم ہے۔ بہت سارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کے مارنے کی وجہ سے وہ مدارس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو علم سے محرومی کے باعث وہ اساتذہ بنتے ہیں، کل ان کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کی عزت کرنے کی اور تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اساتذہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دل کے اندر یہ بات ڈالے کہ ہم بہت بڑے عظیم کام سے لگے ہوئے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کر کے، ملازمت نہیں سمجھ کر کے، اور دنیا کے معاش کو سدھارنے کے طریقے پر اس کو نہ سمجھ کر کے صرف خالص اللہ کے لیے اس چیز میں لگیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بھی لوگوں کے دلوں میں عزت نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی یہ ہمارے اعمال کل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا